آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ایسٹرل پروجیکشن میں کینیڈا جا سکتے ہیں. Yeah, I've been to outer space. میں نے بہت ساری جو predictions کی ہیں, they were not based on the information that I was receiving. It was also based on what I've seen through astro. A lot of practitioners جو میل ہیں they have extorted and exploited women. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سامنے والے انسان سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں پسند نہیں ہے, لیکن میں سوتی ہوں تو مجھے اس کا خیال ہوتا ہے, میں اٹھتی ہوں تو مجھے اس کا خیال ہوتا ہے, تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ why is it that I can't get this person out of my mind. ایک دم سے بیچ رات میں اٹھ کر یہ احساس ہو کہ آپ کے سینے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے اور آپ ہل نہیں پا رہے ہیں, آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا, بٹ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کسی قید میں, آپ کو فریز کر دیا. سوتے میں آپ کی روح نکلتی ہے and it comes back to your body. A lot of times when it is struggling to come back to your body, that is when you experience sleep paralysis. It's been a month and یہ جو ہمارا بیٹا ہے یہ بول نہیں پا رہا. اگر اننوئنگلی کسی سے کوئی ریچول کرا دیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا؟ وہ لوگ جن کے پاس موقع ہے through sending their own entities that they are carrying, وہ آپ کی چیزیں اور ڈسٹرب کر سکتے ہیں. میرا کلائنٹ بنا رہے, یہ مجھ سے کام کراتا رہے. Assalamu alaikum and welcome to another candid conversation with me, Sidra Iqbal. This is our season 3 and I've always wondered کہ اگر آپ کے پاس یہ ابیلٹی ہو, یہ گفٹ ہو کہ آپ فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی انہونی یا کوئی بھی چیز ہونے سے پہلے اس کو سینس کر سکتے ہیں, اس کو محسوس کر سکتے ہیں, خود اپنے آپ کو یا دوسروں کو وارن کر سکتے ہیں, تو is that a gift or is that a curse? It is definitely a big responsibility کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ کو یہ ویژن آ گئی ہے تو اگلا بندہ اس انفارمیشن کو سنبھالنے کی اور اس کو ایک طرح سے ریسیو کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. So I've always wondered where clairvoyants are able to see the future, تو وہ sensation کیا ہوتی ہے, کیا ان کے پاس تمام جواب ہوتے ہیں, does that come very very clearly to them, یا ہنٹ دیا جاتا ہے, از اٹ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. جیسے ہم بھی اگر کسی کام میں الجھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلے ہم استخارہ کریں گے, تو آپ کو کبھی دل میں اطمینان آ جاتا ہے, کبھی فل کلیئرٹی آ جاتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں کوئی سائن یا کوئی ویژن نظر آتا ہے. So that is why it is always open to interpretation. Today I have someone who is not just a good friend, but very recently she has taken the scene by a storm. She has been gifted for a very long while, lekin now she's made it public. She's not only helping herself, but many of those of you who would like to get a consultation through her gifts and through her powers. She's a clairvoyant and she is fantastic at what she does. بہت ساری پریڈکشنز جو سال کی شروعات بلکہ پچھلے سال سے انہوں نے کی, چاہے وہ نیشنل سطح پہ ہوں, انٹرنیشنل سطح پہ ہوں, وہ سچ بھی ثابت ہوئیں. بلکہ بڑے بڑے فورکاسٹرز نے کچھ فورکاسٹ کی ہوئی تھی جس کو انہوں نے چیلنج کیا. And by Allah's grace, she has been steadfast and she has been proven to be right. So I wanted to learn more about this. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علیزہ رحمان. السلام علیکم علیزہ. وعلیکم السلام. How are you? Jinx. تو یہ میرے خیال میں ویکیشن پوسٹ ویکیشن گلو آیا ہوا ہے اس وقت بھی. آپ نے you took a break. I took a break. عوام نہیں چاہتی تھی میں بریک لوں, میں نے زبردستی لیا. مجھے بتائیں کہ ویژن دیکھا تھا اس کا مجھے ویکیشن پہ جانا ہے, مجھے اس جگہ پہ جانا ہے. ویژن سے زیادہ مینٹل ہیلتھ اپنی جواب دے رہی تھی, اینڈ آئی تھنک مائی باڈی واز ٹیلنگ می اٹس ہائی ٹائم کہ اب ریسٹ کی ضرورت آ گئی. اوکے, اینڈ آئی تھنک واٹ یو ڈو از سچ ہائی انرجی ورک کہ آپ کو بریکس کی ضرورت ہے, ہر ایک کو بریکس کی ضرورت ہوتی ہے. واٹ از اے clairvoyant? clairvoyant ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں, گفٹس کہہ لیں آپ. ہمیں ویژنز آ جاتے ہیں, ہمیں وقت سے پہلے انسانوں کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. In my case, alhamdulillah, Allah has blessed me with various gifts, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ I'm a face reader. I look at people, I get to know about their past, about their present. آگے ہونے والی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کی جتنی اجازت ہو اس سے ہو جاتا ہے. I can also see things on a global level. Outer space کی بھی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, دکھ جاتی ہیں. I can also do astral projection, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس, وہ بھی ہو جاتا ہے قدرتی طور پہ. And there's more to it. Lisa, let's begin from the beginning. Yeah. کب یہ پتہ چلا کہ یہ صلاحیت ہے,
یعنی پہلی دفعہ خواب آیا تھا, سم تھنگ دیٹ یو ایکسپیرینسڈ جو شاید ریالٹی میں نہیں ہو رہی تھی اور صرف تم محسوس کر پا رہی تھی, وہ کیا سینسیشن کیا تھی؟ ہاؤ ڈڈ یو نو؟ بہت بچپن کی بات ہے. آئی واز 8 years of age or so. میں نے کچھ کہا تھا کوئی بات جو کہ ود ان اے ویک پوری ہو گئی تھی. اینڈ وہ کوئی ایسے نہیں کہ رینڈم کوئی بات ہو, بٹ بڑی اسپیسیفک اباؤٹ سم بڈی. اینڈ فار این 8-year-old ٹو سی سم تھنگ اینڈ دیٹ تھنگ کمنگ ٹرو, وہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس لیکن وقت بچے تو یہ چیزیں معصومیت میں کہتے ہیں نا, اور ہم اکثر کہتے ہیں, مثال کے طور پہ گاڑی میں بیٹھا ہوا بچہ وہ کہتا ہے آج میرا بریانی کھانے کو دل چاہ رہا ہے, گھر پہنچتے امی نے بنائی ہوئی بریانی ہے. لیکن سینسیشنلی یہ کیسے مختلف تھا تمہارے لیے؟ یہ یوں مختلف تھا کہ ون آف مائی کزنس شی وی ڈونٹ نو دیٹ شی واز ایکسپیکٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ میں نے ویسے ہی کہا, میں نے کہا اچھا ان کے گھر سے مٹھائی آئی ہے نا امی ابو, ان کی تو بیٹی ہوئی ہے. اینڈ مائی پیرنٹس ور لائک نو. اینڈ اے ویک لیٹر مٹھائی آئی اینڈ اٹ واز ود دیٹ کارڈ کہ ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہے. تو فار این 8-year-old اس طرح کی بات بھی کرنا ایک بڑی عجیب سی بات تھی, کیونکہ بہت ایک بے ساختگی سے بات میرے منہ سے نکلی. صحیح. اینڈ جس کو بعد میں اوبیسلی ایک بچہ تو نہیں سوچتا کہ میں نے یہ کیا بولا ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ ناؤ وین آئی تھنک آف اٹ, وہ بڑے ایک دم بس منہ سے سلپ آف ٹنگ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بات آئی ہے اور آپ کے منہ سے نکلی ہے اور آپ اب سوچتے ہیں کہ یار وہ کیوں مطلب آپ نے کی. اچھا, یہ جو ویژن ہے, یہ جو صلاحیت ہے, اس کو کئی لوگ اسپریچول لینگویج میں کہتے ہیں اوپننگ آف دا تھرڈ آئی. یعنی ہماری دو آنکھیں ہیں اور ماتھے کے درمیان جہاں آپ کو ایک نیا ویژن مل سکتا ہے, یو ہیو این ایبلٹی, ایک تیسری آنکھ کا تصور دیا جاتا ہے. آئی ہیو لسن ٹو انٹرویوز بائی ادر کلیئروائنٹس, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. سو somebody said کہ تمنا, یو مسٹ نو ہر, 6 سال کی عمر میں my third eye opened. And what was that experience like? Did you experience something similar? I did. I think ہر ایک کے کیس میں اٹس ڈفرنٹ. جو مجھے لگتا ہے, جو میرا تجربہ کہتا ہے, it's not something which happens overnight. In my case, it happened through a lot of experiences. And I think جو میجر ایک ٹائم تھا کہ جس میں پراپر آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی شفٹ آ رہا ہے میری لائف میں, کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے جو کہ انسانوں والی چیز تو نہیں ہو رہی ہے. تو آئی تھنک وہ میرا ٹائم تھا بٹوین 2021 to 2023, where I had major depression, I had major anxiety. میں سمجھ نہیں پا رہی ہوتی تھی کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے. ان فیکٹ آئی مائی سیلف ہیڈ ٹو گو آن میوزک تھیراپی, کیونکہ میرے معاملے میں ہوتا تھا, میں کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی تھی, وہ خود اتنے انٹریگ ہو جاتے تھے میرے سے کہ میری تھیراپی وہیں رہ جاتی تھی. سو مجھے کیونکہ کوئی حل نہیں ملا تو میں نے پھر میوزک تھیراپی خود ہی شروع کی اپنے لیے. اچھا, پہلے یعنی تم نے اس کو یہ سمجھا کہ probably it is stress related یا something, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ تھیراپسٹ کے پاس کیوں گئی تھی؟ سو آئی تھنک ان مائی کیس سمجھ آ رہی تھی کہ دیر از سم تھنگ ڈفرنٹ اباؤٹ می, لیکن آپ کو اگر جب تک مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک پرپز نہیں آپ کا سمجھ آتا نا کہ وائی از اٹ دیٹ یو ہیو دس تھنگ, تب تک آپ کویسچن ہی کرتے رہتے ہیں کہ آخر یہ ہے تو کیا ہے, کیوں ہے, میرا اس چیز کے ساتھ کام کیا ہے, ایم آئی سپوز ٹو پریکٹس دس اور نو. میں جیسے بہت ڈرتی تھی, میں کہتی تھی نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم آؤٹ پبلکلی اباؤٹ دس بیکاز ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, لوگ ڈر جائیں گے, لوگ کہیں گے یہ کیا ہے. اور یہ بھی تھا کہ میری فیملی میں پڑھائی پہ بہت زور ہے, بہت زیادہ. سو ایک وہ بھی بڑا ڈر خوف تھا کہ گھر والے کہیں گے کہ کیا کر رہی ہے, مطلب وہ ایکسیپٹنس بھی گھر سے ملے یا نہ ملے. گھر میں کوئی اور یا خاندان میں کوئی اور تھا جو یا تو گفٹڈ تھا یا تمہیں سمجھ سکتا تھا یا جس نے سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا؟ Nobody. میرے گھر والوں کو, کیونکہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گفٹس, یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, یہ موروثی ہوتی ہیں, یہ آپ کو وراثت میں مل جاتی ہیں. سو یو نو nobody in your relatives جس کے پاس یہ گفٹس تھے؟ Nobody. ان فیکٹ بہت عجیب ایک چیز ہوئی کہ ایک بڑے جانے مانے اسٹرالوجر ہیں, میں وہ ایک یہاں کے بڑے ریناؤنڈ ہوٹل ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, تو میں وہاں سے گزر رہی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم ادھر آؤ میرے پاس. تو میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں کہ تمہیں تو سب کچھ رینڈم آؤٹ آف نو ویئر, تمہیں تو سب کچھ خود ہی دکھ بھی جاتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے. تو مائی خالہ واز وتھ می, تو میری خالہ نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا, گھر میں تھوڑا بہت آئیڈیا تو سب کو ہو ہی رہا تھا کہ چیزیں میں بتا دیتی تھی.
سو انہوں نے کہا کہ اس کا تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا آگے جا کے اللہ نے جو ہے نا اس سے کام لینا ہے. تو میری خالہ نے بڑا میرا مذاق اڑایا کہ یہ تو اتنی ماڈرن سی ہے اور یہ کیسے کچھ کرے گی, تو کیا مطلب آپ کا. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کس کو اللہ نے کیا نوازا ہے, تو ابھی آپ کچھ نہیں بول رہے, بس آپ آگے جا کے دیکھیے گا. اچھا, یہ میرا اگلا سوال تھا. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کئی لوگ جو جستجو کرتے ہیں, دس گفٹ دیٹ یو ہیو کین اٹ بی ایکوائرڈ؟ جیسے پہلے زمانے میں آپ کہانیوں میں سنیں, وہ کہتے تھے جی ایک سادھو بابا ہیں یا کوئی اسپریچولی ایلیویٹڈ گرو ہیں, انہوں نے سالوں تپسیا کی ہے, میڈیٹیشن کی ہے, سولیٹیوڈ اختیار کیا ہے, اور اس کے بعد ان کے پاس سرٹن گفٹس آئے. اور ہمارے یہاں بھی جیسا ابھی آپ نے کہا, اپنی خالہ کا ذکر کیا, لوگوں کے تصور میں یہی کہ بڑے چلے کاٹے ہوں گے, وظیفے پڑے ہوں گے, اس کے بعد یہ گفٹ ملا ہے. کیا ایسے ملتا ہے یہ؟ اینڈ what do you have to say about it? آئی تھنک ان مائی کیس مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے, بیکاز جو میں نے اپنے ارد گرد کے جب فیلو ہیلرس دیکھے یا اپنی فیلڈ کے لوگ دیکھے, پتہ مجھے یہ لگا کہ کافی محنت کرتے ہیں کچھ لوگ. they do try to tap into, they do try to tune into whatever ability they have, and اس کو وہ پریکٹس کرتے ہیں, اور بھی طریقوں سے ان کے ریچولس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. میرے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ ریچول اسکیری ہوتے ہیں؟ I honestly don't have an idea because میں نے صرف سنا ہے, اس کی بیسس پہ جتنا میں جانتی ہوں مجھے پتا ہے. کچھ لوگ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنی ایبلٹی کو یوز کیسے کر رہے ہیں. کیا ان ایبلٹیز کو پانے کے لیے, جیسے ہم ٹی وی ڈراموں میں, کہانیوں میں دیکھتے ہیں, do you have to sacrifice something? I think for the worst, اگر آپ کو کچھ غلط سیکھنا ہے تو یس. اگر آپ کو پازیٹیو اس چیز کو لے کے چلنا ہے تو آپ کے سیکریفائسز الگ طریقے کے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, دنیا سے جو اگین آپ کا لگاؤ ہے وہ آپ کو کم کرنا ہے. یو کانٹ ہیو دوز ٹریٹس ان یو کہ جو کہ آپ کے کام کے خلاف جاتے ہوں. ہمیں جیلس نہیں ہونا, ہمیں اپنے دل میں کسی کے لیے ججمنٹ نہیں لانی, ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم کہیں کہ ہم مدد تو کر رہے ہیں, ہم ہیلرز ہیں, لیکن اپنے دماغ میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں اس سے کیا فائدہ ملے گا. مجھے ایسا لگتا ہے when you talk about clairvoyance, it's the ability to see in other realms. یعنی ایک پردہ ہے جو ہم عام لوگوں کے سامنے ہے, اور آپ کے لیے وہ پردہ اٹھا ہوا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا گلمس دیں کہ what is this world like. when you tap into those energies, وہ ایک خاص پورٹل ہوتا ہے, ایک ونڈو ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ صرف ایک اشارہ دیا جاتا ہے, یا at any given point in time you're able to see spiritual beings, you're able to see energies and auras and things. All of it actually. Okay. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ویژنز آتے ہیں they're very true to life. Okay. وہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے, یا ویژن ایسا ہوتا ہے کہ اگر کھلی آنکھوں سے آ رہا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. Okay. یا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اگلی صبح اٹھ کے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, وہی ہوتا ہے کہ I was there. ایکسپیرینس کیا, I have experienced it. It Okay. is that true to life. When you talk about looking at other beings, again, جیسے انسان نظر آ رہے ہیں ویسے ہی آپ کو اور مخلوق نظر آ جاتی ہے. دیٹ از اگر آپ چاہیں کہ آپ کو نظر آئے. کچھ آپ کو ڈر لگتا ہے اس سے ہی؟ آپ نہیں, I was never that kid جو ڈری ہو ان چیزوں سے. کچھ ڈر اس بات سے لگتا تھا کہ میں تو اتنی گناہ گار ہوں, تو why do I have لیکن this? پہلی دفعہ ایسی کوئی بینگ جو باقی لوگوں کو نہیں دکھ رہی ہے, اس نے اگر اپنے آپ کے سامنے اپنے آپ کو it has exposed itself to you, مجھے تو اسے سوچ کے ڈر لگ رہا ہے. میرے ساتھ جو آئی تھنک پہلا انکاؤنٹر ہوا تھا اس طرح کی کسی چیز کا, وہ یہ تھا کہ آئی ہیڈ ویری لانگ ہیئر اینڈ آئی وینٹ آؤٹ فار اے واک مغرب کے ٹائم پہ. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ سننے میں آتا ہے کہ مغرب کے ٹائم پہ نہ نکلیں, اور وہ تو خیر ہم گئے واک پہ, مائی کزن اینڈ آئی, اینڈ دین وی کیم بیک. اور میں آ کے اپنی امی کے کمرے میں لیٹی ہوں تو مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میری آنکھیں دبائی ہیں, اینڈ میں اٹھ نہیں پا رہی تھی. اینڈ آئی اسٹارٹڈ شاؤٹنگ اینڈ مائی مدر سیڈ کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں اس طرح کر کے. اینڈ جب میں اس چیز سے اٹھی ہوں تو میرے فنگر پرنٹس تھے میری گردن پہ. سو دیٹ واز مائی فرسٹ انکاؤنٹر ود اینی تھنگ آف دس سارٹ. اینڈ وہ یہ تھا کہ بھائی یہ کیوں, اور یہ بینگ پھر اس وقت سے ساتھ رہی؟ کیا تھا, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا.
اس کے بعد مجھے خواب میں نظر آنے لگی تھی چیزیں کہ ایز اف دے آر ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ وتھ می. How old were you at this point? دس واز when I was 15. Okay. دس از when it happened. تو خواب میں نظر آتا تھا تو میں امی کو اپنی کہتی تھی کہ امی مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیر آر ادر اینٹیز فیسز دیٹ آئی ہیو نیور سین ان مائی لائف دے آر ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ وتھ می. تو میری امی کہتی تھی کچھ بھی نہیں ہے بس آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اینڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ایسے سوچو بھی نہیں. سو آئی تھنک آپ اتنا دھیان نہیں دیتے ہو. اگر ایک 15-16 سال کا بچہ بھی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مے بی اٹس بیکاز آف دا اسٹریس جو پڑھائی کی وجہ سے ہوگا, یا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی آپ کو خواب آ رہے ہیں. تو وہ بس بیس تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ ڈراؤنے خواب تھے یا اچھے خواب تھے؟ یعنی جیسے اگر ان انرجی بینگس کی بات کریں تو اس میں اچھی بری ہر طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں. اس کو آئی ووڈنٹ سے کہ ڈرانا یا نہیں, بیکاز پرسنلی میں ڈرتی نہیں ہوں. میرے لیے آئی ووڈ سے اٹ واز ویری ایگزاسٹنگ. فزیکلی یہ بہت آپ پہ ٹول لیتا ہے بیکاز انرجی ایکسچینج ہے یہاں پہ بھی. ضروری نہیں ہے کہ انرجی ایکسچینج صرف انسانوں کے ساتھ ہو. یہ دوسری اینٹیز جو ہوتی ہیں ان کا اپنا وزن بہت ہوتا ہے. ان کی اپنی جو ایک انرجی ہوتی ہے وہ ایک انسان کی باڈی کے لیے اٹس ہیوی. تو وہ چیز جو ہے کہ اگر اس طرح کبھی خواب میں دیکھوں اور میں سو کے اٹھتی تھی تو ایسا لگ رہا ہوتا تھا I've got body aches and سمجھ نہیں آ رہا, سر میں درد ہو رہا ہے. تو یہ والی چیزیں ہوتی تھیں. اوکے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جیسے کئی کلیئروائنٹس نے کہا ہے کہ ونس دے ہیو ڈسکورڈ دیٹ دے ہیو پاورز, بہت قسم کے لوگ ان کو ملتے ہیں. ایک وہ جن کو تجسس ہوتا ہے, آپ کے بھی کلائنٹس ہیں, لوگ آپ سے گائیڈنس مانگتے ہیں, آپ کے قریبی لوگ ہوں گے. لیکن ایک تھرڈ ٹائپ ہوتی ہے who may also be spiritually elevated, یا ان کے پاس بھی گفٹس ہوں اور وہ آپ کو یا آپ کی گفٹس کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ Yeah, this happens. It's very unfortunate, لیکن یہ چیز میں نے نوٹس کی. I didn't have a guide. So اس میں بہت ضروری ہوتا ہے ہماری فیلڈ میں کہ اگر ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والے لوگ مل جائیں who have already experienced all of these abilities, تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. I never had a guide and I was basically looking for one. And this friend of mine, she lives in Dubai. اس نے مجھے کسی کا بتایا کوئی بڑے مذہبی ہیں, آپ ان سے بات کریں. تو when I called him تو انہوں نے پہلی چیز مجھے کہی کہ اچھا آپ کی دوست نے بتایا کہ آپ کو تو سب کچھ دکھ جاتا ہے. تو میں نے کہا بس میں تھوڑی ہیلپ چاہ رہی تھی بیکاز شروع میں جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایگزاسشن بہت زیادہ ہوتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ میں اس چیز کو کیسے ختم کروں کہ جو انرجی ایکسچینج ہو رہا ہے اس پہ کیسے میں کام کروں, یعنی دوبارہ اپنے آپ کو ریپلینش کیسے کروں. بالکل. ہاں. تو بجائے اس کے وہ مجھے ہیلپ کرتے, وہ اتنے زیادہ انسیکیور ہو گئے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ایسے لوگوں کو جو who don't dress in a certain manner, اور ایسے کیسے بیٹھے بیٹھے آپ کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ نے کچھ دے دیا ہے. اصل میں تو اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم طاقت والے لوگ ہیں. یہ ان کے ورڈس تھے. اچھا, یہ جب کلیم بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات یہاں پہ کی ایلیز ہے, a lot of spiritual people who are also again doing it commercially, لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, امداد کرتے ہیں, روحانی علاج کرتے ہیں. ان کا ایک کہنا بہت زیادہ کامن ہے کہ ان کے پاس موکل ہیں. آپ کی نظر میں یہ موکل کیا ہیں؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ کیا طاقت ہے یا کیا گفٹ ہے ان کے پاس؟ سو دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ موکل ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو محنت کی جاتی ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ. لوگ چلے کاٹتے ہیں, وظیفے کرتے ہیں, دیر از اے لاٹ آف ادر تھنگس دیٹ پیپل ڈو. واٹ از اٹ؟ یعنی کیپچر کر لیتے ہیں کسی جن کو, کیپچر کرتے ہیں جن کو, اینڈ جب یہ جنات ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں پھر یہ ان سے کام لیتے ہیں. So all the information that they get about other people, it is through those jinns. لیکن اور ان جنوں کے ساتھ انرجی ایکسچینج جیسے آپ نے شروع میں کہا, ان کو کیا دینا پڑتا ہے اس کے بدلے میں؟ سو ڈپینڈنگ, آئی تھنک جو لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگی کی طرف جا رہے ہیں, آپ کہہ لیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ ان جنات کے تھرو ہیلپ کریں لوگوں کو, وہ تو آئی تھنک تھرو مینلی وظیفاز اینڈ تھرو قرآنی آیات آئی تھنک وہ کرتے ہیں. جو برے عمل کرتے ہیں وہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے, وہ قبرستان میں بھی بیٹھ کے پوری رات چلے کاٹنا اینڈ دائرے کھینچنا, یہ والی ساری چیزیں کرتے ہیں. بٹ یس, ان کو رکھنے کا اپنے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کانسٹنٹ ایک اپنی زندگی کا بڑا چینج لانا ہے, کیونکہ آپ سوچیں کہ آپ نے ایک دو اینٹی نہیں, پھر یہ بہت نمبرز میں پھر آپ کے ساتھ رہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ if somebody comes to you for guidance
اور وہ وکٹم ہو بلیک میجک کے یا ان پہ کسی نے کچھ کیا ہو عمل سفلی وٹ ایور, کین یو ٹیل نمبر ون اینڈ نمبر ٹو کین یو ہیلپ دیم؟ آئی کین ٹیل اینڈ آئی کین ہیلپ دیم, لیکن میں کرتی اس لیے نہیں ہوں, زیادہ تر میں اوائڈ کرتی ہوں, کیونکہ جو کر رہے ہوتے ہیں یوزلی کالا عمل یا کوئی بلیک میجک, پھر ان کا ٹارگیٹ ہم بنتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ وانٹ کہ جن پہ کیا جا رہا ہے ان کی مدد کی جائے. سو جب وہ مدد ملنا شروع ہوتی ہے دے آٹومیٹکلی گیٹ ٹو نو, اینڈ وین دے گیٹ ٹو نو دے آف کورس آلسو گیٹ ٹو نو کہ کون مدد کر رہا ہے. تو پھر مجھے بتاؤ کہ اگر میرے ویورز میں سے کوئی دیکھ رہا ہے, آپ کی طرح کسی نے ان کو بتا دیا ہے یا وارن کر دیا ہے کہ یس دیر از سم کائنڈ آف اے اسپیل آن یو, یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے سمٹمز نمبر ون کیا ہوں گے, اور آپ پھر کیا ریکمینڈ کرتے ہو کہ ان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے, اپنی ہیلنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز لاس آف انٹرسٹ. بالکل ہر چیز سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے لوگوں کو. میجر ڈپریشن, ایک کانسٹنٹ ایک کیفیت کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں اس طرح سوچ رہا ہے کہ اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا, زندگی سے کوئی مقصد نہیں رہا ہے, ایک کانسٹنٹ گھبراہٹ کی کیفیت ہے لیکن علاج نہیں نکل پا رہا اس کا. کانسٹنٹ میڈیکل کنڈیشن سامنے آ رہی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے, بار بار بیمار پڑ رہے ہیں, لیکن جب رپورٹس آتی ہیں میڈیکلی تو دے آر پرفیکٹلی آل رائٹ. تو یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اس چیز کی. میں پرسنلی بیکاز میرا آئی وڈ سے میں توکل کے معاملے میں الحمد للہ آئی ایم ویری اسٹرانگ. مجھے یہ لگتا ہے کہ رقیہ شریعہ اینڈ کل اینڈ سورہ بقرہ, آئی تھنک اگر صرف ان چیزوں پہ ہی آپ ریلائی کریں, اینڈ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ توکل کر لیں کہ کچھ بھی میرے اوپر کیا جا رہا ہے از ناٹ گوئنگ ٹو ہارم می بیکاز اوپر اللہ بیٹھا ہے, آئی تھنک اٹ کانٹ ڈو اینی تھنگ ٹو یو. مجھے یہ بتاؤ, شروع میں جیسے تم نے ذکر کیا کہ دا فرسٹ ٹائم یو ایکسپیرینس سم تھنگ از وین یو نو یور ہیئر آر بیوٹیفل بٹ یو ہیڈ لانگر ہیئر, یو ور ینگر. یہ بڑی ایک کامن متھ ہے اور اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اگر آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں وہاں پہ بھی پریوں کا ذکر ہوتا ہے, جنات کا ذکر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں خوبصورت انسانوں پہ یہ بینگز عاشق ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں, اور پھر کئی دفعہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایونچولی اپنے ساتھ لے ہی جاتی ہیں, دے کاز دا پرسن ٹو ڈائی اور ناٹ ٹو پراسپر ان دا ورلڈلی لائف. شادی نہیں ہو پاتی, اس کو کہیں اور سکسیس نہیں ملتی, سکون نہیں ملتا. کیا یہ سچ ہے؟ اس میں کافی حد تک سچ ہے. دیز اینٹیز دے آر اٹریکٹیڈ ٹو ورڈز لانگ ہیئر, دے آر اٹریکٹیڈ ٹو ورڈز بیوٹیفل ہیئر, خوشبو سے دے آر ویری مچ اٹریکٹیڈ. آلسو جن لوگوں کے اندر کسی بھی طرح کا خوف ہے اس سے دے آر ویری اٹریکٹیڈ, کیونکہ ایسے انسان پہ حاوی ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے, یا کسی کے اندر توکل کی کمی ہے ایسے انسان کے اوپر اٹس ویری ایزی. لیکن یہ سچ ہے بالکل, اینڈ اس کا افیکٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر یہ آپ سے قریب رہیں. سو وچ از وائی پھر شادیاں مشکل ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے, اسپیسیفکلی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں ہو آر پوزیسڈ یا جن کے ساتھ یہ آ چکے ہیں. اٹس ٹرو کہ پھر شادیاں مشکل ہوتی ہیں, یا اگر آلریڈی شادی ہوئی بھی ہے تو اٹس ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو کنسیو, اٹس ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو مینٹین دیٹ ریلیشن شپ ود دیئر پارٹنر, کہ جہاں پہ ایک شادی سکسیزفل ہو. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کسی کے پوزیسڈ ہونے کے یا کسی پہ کوئی سایہ اثر یا کسی اس طرح کی بینگ کا قریب ہونے کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ جسم پہ بہت نشان ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے, رینڈم ان کے نیل پڑے ہوئے انیکسپلینڈ, کہ وہ انسان کہے گا کہ میں تو کہیں نہ مجھے چوٹ لگی نہ میں گرا, لیکن جگہ جگہ آپ کے نیل پڑے ہوئے ہوں گے. یہ چیز بہت ہوتی ہے. اگین باڈی ایکس بہت زیادہ لوگوں کو رہتے ہیں جو لوگ پوزیسڈ ہوتے ہیں. سویئر ہیڈ ایکس, بال بہت گرتے ہیں ایسے لوگوں کے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں. اینڈ اف یو لک ایٹ دیم, کیا فزیکلی دیکھنے میں ان میں کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے؟ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں آنکھیں پھیکی ہو گئی ہیں یا رنگت بالکل پیل پڑ گئی ہے, ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ جو میں نے میجورٹی کیسز میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پیپل ٹینڈ ٹو لوز اے لاٹ آف ویٹ آل آف اے سڈن اوور نائٹ, کہ راتوں رات کسی کا 10 kg کم ہو گیا, کسی کا 20 kg کم ہو گیا, یو نو ود ان اے ویک اسپین کسی کے ایک دم سے ویٹ لاس ہوا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیوں ہوا ہے. تو یہ والی چیزیں بہت ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو کمنگ بیک ٹو کلیئروائنس, میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے آپ سے
بڑے اہم اور بڑے انٹرسٹنگ سبجیکٹس کے لیے کال کیا کہ میری Yeah. چابیاں گم گئی ہیں مجھے بتائیں میری چابیاں کہاں ہیں اینڈ دین یو ور Yeah. ایبل ٹو ہیلپ دیم. یہ Yeah. کیسے ہوتا ہے؟ یہ آئی ایم سوری دس از ایسٹرل This پروجیکشن. is astral ہاں projection. یہ کیسے ہوتا ہے؟ So this is an out of body experience. اس میں آپ یوں سمجھیں کہ ہم یہاں پہ ہوتے ہوئے بھی we can travel to different spaces. And because we have the ability to get into the nooks and corners of spaces, تو اس سے پھر آپ کو بتانا آسان ہوتا ہے کسی کو, یا پھر بیکاز وی کین آلسو ٹیپ ان ٹو دا پاسٹ اینڈ دا پریزنٹ, جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے دن کوئی شخص کہاں گیا اینڈ کہاں جانے سے وہ چیز گمی یا کس جگہ پہ گمی. لیکن یہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس ہے. یہ out of یو body لیو ہے. یور باڈی We leave our body. ٹو گو دیئر. Yeah. ہاؤ does that happen? How does that work? Again, in my case, it was just given to me. I was just blessed with it. میں نے Okay. کچھ پریکٹس نہیں کیا. میں نے خود جب پہلی بار کیا تھا میں ڈر گئی تھی کہ میں نے کیا کیسے ہے. So it was only with time that I practiced کہ مجھے اس پہ پراپر کنٹرول آیا. علیزہ ایکسپیرئنس کیسا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے ہم اکثر یعنی میں تصور کر رہی ہوں اینڈ مائی اونلی ریفرنسز جو ہم موویز میں ویژول ریپرزنٹیشن اس کی دیکھتے ہیں. Yeah. When you leave your body, can you see your body? So when I leave my body, I can't see my body. Okay. I can see everything around it. Okay. And I can see the space that I'm going to. So یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ابھی رینڈم ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کے, very true to reality. So energy knows no space and distance. آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ایسٹرل پروجیکشن میں کینیڈا جا سکتی ہیں, Yeah. جا سکتی ہیں, Yeah. اینڈ آؤٹ آف دا ورلڈ بھی جا سکتی ہیں, Yeah. I've been to outer space. outer space. Through astral projection. And And which is why میں نے بہت ساری جو predictions کی ہیں, they were not based on the information that I was receiving. It was also based on what I've seen through astral. so سب سے اسکیری ایکسپیرئنس ابھی تک کیا رہا ہے؟ When it comes to astral, I think سب سے زیادہ جو میرے لیے ڈیفیکلٹ اور اسکیری تھا وہ یہ تھا کہ جنوری کے اراؤنڈ ایک ٹائم تھا, آئی تھنک 4-5 ہفتے کا, کہ جب میں بہت زیادہ بیک ٹو بیک آئی واز ٹیپنگ ان ٹو دی آؤٹر اسپیس اینڈ گلوبل لیول پہ میں بہت پریڈکشنس کر رہی تھی, وچ مینٹ کہ میں دوسری ڈائمینشنس میں بہت زیادہ ٹیپ ان کر رہی تھی. اس سے ہوتا یہ کہ جو 3D ورلڈ ہے نا, آپ اس کا کنیکشن لوز کرنے لگتے ہیں. سو میں نے بہت زیادہ وہ کنیکشن لوز کرنا شروع کر دیا تھا. مطلب میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں لیکن دماغ میرا بالکل ایک الگ ہی ڈائمینشن میں ہوتا تھا اینڈ میں کنیکٹ نہیں کر پا رہی تھی. آئی ایم واکنگ آن دا گراس لیکن مجھے فیل نہیں ہو رہی ہے. آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو لیکن میں بالکل نم چل رہی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں یا مجھے سمجھنا کیا ہے. سو فار دیٹ دین آئی نیڈیڈ somebody's help. I got in touch with another healer جنہوں نے مجھے پھر بتایا کہ گراؤنڈنگ کیسے کرنی ہے, کس طرح میڈیٹیشن کے تھرو اپنے آپ کو واپس کنیکٹ کرنا ہے 3D سے. He told me that you're supposed to get back into activities جو کہ 3D جو اس ورلڈ کی ہیں, anything that you're interested in. It could be playing basketball, it could be reading books. Something that brings you back in your body, right? Yeah. لیکن مجھے بتاؤ علیزہ, ابھی تک تم نے 2 ایکسپیرینسز کا ذکر کیا. Once when you found a good mentor, somebody who was able to guide you, اور دوسری طرف ایسے بھی لوگ جنہوں نے بات پہ یقین نہیں کیا یا کسی طرح سے ہارم کرنے کی کوشش کی. What will you say about this community and a lot of people who delve into the occult sciences? وہ میرے شوز پہ آتے ہیں, کچھ ٹیرو کارڈ ریڈرز ہیں, کچھ انرجی ہیلرز ہیں, ریکی, پالمسٹری, ایسٹرالوجی, you say it and they come in. How is this community? اور خاص طور پہ یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ میں ہمیشہ اپنے پروڈیوسر سے بھی کہتی ہوں کہ بھائی یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جس پہ سب کا انٹرسٹ آ ہی جاتا ہے. آپ لاکھ کہیں کہ جی مجھے یقین نہیں ہے, ایسٹرالوجی کچھ نہیں ہوتی, کوئی اگر فور کاسٹ آپ کے بارے میں کرنا شروع کرتا ہے, پیپل گیٹ انٹرسٹیڈ. سو دیر از اے لاٹ آف پاور دیٹ somebody who has these gifts, یا یہ علم کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس پاور ہوتی ہے. بطور کمیونٹی جیلسیز آپس میں آپ کو لگتا ہے پروفیشنل جیلسیز یا ادروائز ہوتی ہیں؟ یو نو اٹس ویری انفارچونیٹ, بٹ یہ میں نے واقعی اپنے کام کے ساتھ ایکسپیرئنس کیا کہ آپس میں بہت جیلسی ہے جو کہ ہمارے کام میں نہیں ہونی چاہیے. وی آر سپوز ٹو بی دیٹ ویسل کہ ہمیں وہی لائک آئی سیڈ کہ نہ جیلسی ہونی ہے, نہ آپس میں کمپیریزن ہونا ہے, ہمیں تو مدد کرنی ہے لوگوں کی. بٹ یس آئی ہیو سین کہ لوگ آپس میں جیلس بھی ہوتے ہیں, انسیکیور بھی ہوتے ہیں کہ فلانے کی ایبلٹی زیادہ ہے, میری اتنی نہیں ہے, کسی کے کام کو زیادہ سراہا جا رہا ہے, میرے کام کو نہیں. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ
غلط طریقے سے بھی اپنی ابیلٹیز کو یوز کرتے ہیں. Okay. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انٹینشنس بالکل کلیئر ہوں. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ. خاص Yeah. طور پہ خواتین بہت سسیپٹیبل ہوتی ہیں, بڑی اماؤنٹس میں پے کیا جاتا ہے, لوگ کمرشلی یہ کام کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے فائنینشیل فراڈس بھی ہوئے ہیں. کئی ایسے عمل بھی کرائے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ دس از یور ریمیڈی اور یو نیڈ ٹو ڈو اٹ بیکاز دس از گوئنگ ٹو کیور یو, جو کہ لاجک کے بالکل بیونڈ ہوتے ہیں, رائٹ؟ سو ہاؤ آر دے ایبل ٹو گیٹ پیپل ٹو ڈو اٹ؟ یعنی یہ مائنڈ کنٹرول ہے. مائنڈ کنٹرول. جن لوگوں کو پیپل ہو انٹو مائنڈ ریڈنگ, پیپل ہو انٹو مائنڈ کنٹرول, ان کے لیے اٹ از ویری کنوینئنٹ. اسپیشلی دیر آر پیپل جن کو ہپنوٹائز کرنا بھی آتا ہے. سو دیر آر ویز کہ جہاں پہ لوگوں کو, اینڈ سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں لوگ جب آتے ہیں نا ہمارے پاس وہ پریشانی میں آتے ہیں. ایک پریشان حال انسان صرف ایک سلوشن چاہ رہا ہوتا ہے اپنے لیے, کہ مجھے کوئی سلوشن مل جائے سامنے والے سے کہ جس کی بیسس پہ میں اپنی اس پریشانی سے نکل جاؤں. اینڈ ہمارا کام ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ جو ہر ایک کی سمجھ کا ہے, رائٹ؟ سو جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ یقین کر رہا ہے آپ پہ کہ کیونکہ آپ گفٹیڈ ہیں تو یقیناً آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے, تو اس لیے وی آر گوئنگ ٹو ٹرسٹ یو وتھ وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ٹیل اس. کیا کسی کی سول کیپچر کی جا سکتی ہے ان سے کوئی کام کروا کر؟ کی جا سکتی ہے تھرو مائنڈ کنٹرول. تھرو مائنڈ کنٹرول نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریچولس جو کرائے جاتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ کتنے لوگ, آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں, آپ انسٹاگرام دیکھ لیں, دے آر گیٹنگ پیپل ٹو ڈو دیز ریچولس. یہ دھاگا باندھ لو, فلانی چیز اس جگہ رکھ دو, اس پرندے کو یہ کھلا دو. یہ سب از اٹ آل کلین؟ بیکاز دیکھیں جب اس کو ریپ کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ اس سے تو آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن یہ اگر ان نوئنگلی کسی سے کوئی ریچول کرا دیا, کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا؟ ایک چیز جو میں نے پرسنلی دیکھی ہے, اسپیسیفکلی وہ لوگ جن کے پاس موکل ہیں, دے کین آلویز میک تھنگس مور پرابلمٹک بیکاز ان کے پاس ہیں, اینڈ تھرو سینڈنگ دیئر اون اینٹیز دیٹ دے آر کیرنگ, وہ آپ کی چیزیں اور ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اوکے, یا سو یہ جو فور ہمارا گین کہ میرا کلائنٹ بنا رہے, یہ مجھ سے کام کراتا رہے. سی ہمارے یہاں گریڈ تو بہت زیادہ ہے نا ہمارے معاشرے میں, اینڈ اسپیشلی اگر لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ایک سورس آف انکم ان کا بن رہا ہے تھرو دیز ایبلٹیز, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک انسان پریشان ہے تو اس کو پریشان رکھو. وہ بار بار ہمارے پاس آئے. آئی ہیڈ کلائنٹس جو میرے پاس آ کے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم 2 سال سے پیسے خرچ کر رہے ہیں, حل نہیں نکل رہا. وہ ہر بار فلانا شخص ہمیں کہتا ہے کہ اچھا اگلی بار نا اتنے پیسے لے آؤ تو اگلی بار ٹھیک ہو جائے گا, اگلی بار بہتر ہو جائے گا. یہ فائنینشیل ایکسٹورشن ہے, ایموشنل بلیک میلنگ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دا ڈارک سائڈ آف اٹ از کہ a lot of practitioners جو میل ہیں, اب ان کے پاس کوئی بھی کلیم ہو سکتا ہے کہ وہ ایسٹرالوجر ہیں, پالمسٹ ہیں, کوئی نہ کوئی گفٹ ہے ان کے پاس, they have extorted and exploited women specifically. Do you know of cases like this? یہ ہو رہا ہے؟ جی, a lot of my clients they've come to me and they've told me کہ اس طرح ہوا ہے ان کے ساتھ کہ جہاں پہ they wanted to take a session and الٹا یہی ہوا آگے سے کہ سامنے والے انسان جو تھے وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں. اینڈ جو ایک بہت عجیب بات تھی جو بار بار سننے میں آئی کچھ خواتین سے, کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سامنے والے انسان سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں پسند نہیں ہے ہمیں, لیکن میں سوتی ہوں تو مجھے اس کا خیال ہوتا ہے, میں اٹھتی ہوں تو مجھے اس کا خیال ہوتا ہے, تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ وائی از اٹ دیٹ آئی کانٹ گیٹ دس پرسن آؤٹ آف مائی مائنڈ. واو, تو اتنا کنٹرول ہو سکتا ہے. یس. فوکاس کی طرف آتے ہیں علی سے. what do you see 2026 to be like? دنیا بدل رہی ہے. اس سال ہم نے پہلے ہی دیکھا بہت تباہی آ چکی ہے. آئی تھنک اس سال کے نومبر تک کافی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی کہ جہاں پہ یہ جو ناگہانی آفات جیسے ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں, سیلاب آیا ہے, زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب, زلزلے, volcanic eruptions, یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں گی ایٹ لیسٹ ٹل نومبر. What is with these series of unfortunate deaths? یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ثنا یوسف سے لے کے اس کے بعد آپ دیکھیں ایوری ویک دیر از اے نیو وومن, اے مور ہیروئنگ کیس, ہفتوں کے بعد, دنوں کے بعد ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں, کچھ لوگ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں, اچانک کسی کو اتنا غصہ آتا ہے کہ they'll pull out a gun and kill a person. What's happening? اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ستارے
کس موومنٹ میں چل رہے ہیں اوور آل. جیسے اس سال کا جو نمبر بن رہا تھا دیٹ واز 9. 9 کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریمز ان ایوری تھنگ. ایکسٹریم اگر پازیٹیوٹی ہے تو اس میں بھی بہت ایکسٹریمز ہوں گی, اگر کوئی نگیٹیوٹی ہے تو اس میں بھی بہت ایکسٹریمز ہوں گی. وچ از وائی آن این انڈیویجول بیسز اگر کسی کو سکسیس مل رہی ہے تو بہت زیادہ ملے گی, اگر کسی کی ہیلتھ بہتری کی طرف جا رہی ہے تو وہ بہت بہتری کی طرف جائے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ اگر کوئی ایسی آفات آ رہی ہیں یا کسی کا نقصان ہو رہا ہے کسی بھی لیول کا, وہ ہوتے ہوتے اتنی ہی ایکسٹریم پہ جائے گا کہ اٹ ول بیکم اے کاز آف ڈیتھ, یا کسی کا اتنا بڑا نقصان کہ بالکل ہی کوئی کہتے ہیں نا عرش سے فرش پہ آنا, اس طرح کی چیزیں, کیونکہ یہ سال ہی ایکسٹریمز کے بارے میں تھا. نظر کے بارے میں کیا کہو گے؟ ابھی تک ہم نے جادو ٹونا, لوگوں کا مائنڈ کنٹرول ڈسکس کیا. نظر سب کانشیسلی لگ جاتی ہے یعنی لاشعوری طور پہ کہ مجھے کوئی چیز پسند ہے اینڈ آئی ڈونٹ ایون نو دیٹ آئی ہیو دیٹ انٹینسٹی, یعنی میری ڈیزائر آف انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے ہرٹفل ہو جائے. دیٹ از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ نظر. ایم آئی رائٹ؟ نظر برحق ہے, اچھی اور بری دونوں نظر ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو انٹینٹ ہے نظر لگنے کا وہ ہمیشہ سیم ہو. ایک آف کورس حسد ہے اگر کسی کی, اینڈ اگر کسی کے دل میں ایک وہ بھی آ رہا ہے کہ ہائے اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں, وہ ہائے بھی جو لگتی ہے کسی کی, دیٹ از آلسو ویری افیکٹو. لیکن اچھی نظر کی انٹینسٹی کہ محبت کی جو نظر ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بہت خوشی میں بھی دیکھا, اور ٹوک لگنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹوک لگی تو وہ بھی بہت افیکٹو ہو سکتی ہے. اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ کل آئی ایم اے ویری اسپرچل پرسن. موسٹ آف مائی تھنگس دے ریوالو اراؤنڈ اسلامکلی جو ہمیں بتایا گیا ہے. صحیح. سو آئی جسٹ تھنک کہ آیت الکرسی کل آپ اس سے اپنا حصار کریں اینڈ یو گڈ ٹو گو. وین پیپل کم ٹو یو, دو میجر ایریاز میں مدد چاہیے ہوتی ہے. لوگ اکثر آپ کو آ کے کہتے ہوں گے آج کل جیسے فائنینشلی ایوری بڈی فیل اسٹرینڈ, انفلیشن بہت زیادہ ہے, لوگ اس کو رسک کی بندش کہتے ہیں. اچھا بھلا کام چل رہا تھا, کاروبار چل رہا تھا, کام آنا بند ہو گیا. کیا رسک کی بندش کرائی جا سکتی ہے اگر کوئی اس طرح کی پرابلم لے کے آپ کے پاس آتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ہیلپ دیم؟ سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ بندش کروائی جاتی ہے اینڈ بلاکیجز لوگوں کی لائف میں لائے جاتے ہیں, لیکن یہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. اوکے. میں ہمیشہ یہ لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز لرن ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین یور اون ڈیسٹنی اینڈ ٹھیک ہے یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھتی ہیں کہ دس از سپوز ٹو بی دس وے فار یو, تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بلاکیج ہی ہے, یہ کسی نے میرے پہ کچھ کروایا ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بٹ یس ان کیسز کہ جہاں پہ بلاکیجز کسی نے کروائے ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, اگین آئی ایم اے فرم بلیور کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے, اینڈ اینی تھنگ دیٹ یو ریسائٹ فرام قرآن پاک آئی تھنک اٹ ہیلپس. اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اس میں آپ کو اپنا جو اوور آل انرجی آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی چینجڈ. آپ کی انرجی بھی بہت میٹر کرتی ہے. فار ایگزامپل اف یو آر کمنگ فرام اے اسپیس آف کانسٹنٹ سیڈنس اینڈ کانسٹنٹ نیگیٹیوٹی, یا کانسٹنٹ اپنے آپ کو کوسنا کہ یار میں تو ہوئی ان لکی, میرا تو کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے, تو یہ آپ الفاظ پیرلل ورلڈ میں آپ وہی چیز اٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں اپنے ریلمس میں. صحیح. تو آپ کو اس لیے کہتے ہیں نا, یہ تو اسلام میں بھی کہا گیا اچھا بولو, اچھی بات اچھا کرو, گمان رکھو, قبولیت کا وقت. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ مجھے ویسا پاؤ گے جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تو آپ کا گمان یہی ہونا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر میرے اوپر مشکل آئی ہے تو اللہ ٹھیک کرے گا اس کو. ابھی آپ نے ایک بات کہی وے یو سیڈ unknowingly without any real reason weight drop ہو رہا ہے, تو کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ, انرجی ساتھ. A lot of women say کہ we have gone through a number of tests, اپنا ٹیسٹ بھی کرا لیا, پارٹنر کا ٹیسٹ بھی کرا لیا, میڈیکلی there is nothing wrong and it is an unexplained infertility کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں. Do you think that can also be بندش؟ سو یس, انفرٹیلیٹی ایشوز ہوتے ہیں ان ریزنس کی وجہ سے بھی. کافی چیزیں تو آئی تھنک جو میں نے نوٹس کیا ہے اسٹریس بیسڈ بھی ہوتی ہیں, لیکن ان چیزوں کی وجہ سے بھی عورتوں کو کافی ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں.
But it's not always because کہ کوئی blockage ہے. It's also because at times women, they are more prone to being possessed. اوکے. کیونکہ عورتوں میں پاکی ناپاکی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو وہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں زیادہ اس چیز کے ساتھ افیکٹڈ ہوتی ہیں نہ کہ مرد حضرات. تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. جو مجھے لگتا ہے وضو میں رہنا چاہیے. ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. خواتین جو ہے وہ ایموشنل بہت زیادہ ہوتی ہیں. اینڈ جو ایک غصے کی کیفیت ایک ہوتی ہے کہ ہم غصہ زیادہ کرنا جانتی ہیں, چیخنا چلانا ذرا ہمیں زیادہ آتا ہے, وہ چیزیں بھی اوائڈ کرنی چاہیے بیکاز دیز تھنگس دے اٹریکٹ دیز اینٹیٹیز. بٹ از دس اے کیچ 22؟ کئی دفعہ لوگوں کو اگر آپ بالکل آپے سے باہر ہوتا ہوا دیکھیں, وہ غصہ کر رہے ہیں, وہ چیخنے چلا رہے ہیں, تو کہتے ہیں اس پہ جن چڑھ گیا. آپ الٹا کہہ رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں وہ چیخ رہے چلا رہے ہیں تو جنوں کو یا اس طرح کی چیزوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. وچ آف دا ٹو از ہیپننگ؟ اچھا, اس میں مزے کی بات یہ کہ ان لاس کی طرف سے میں نے دیکھا بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ سارا مسئلہ تو بہو میں ہے. مطلب کدو جیسا آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ جو ہے نا وہ مسئلہ لڑکی میں ہو جاتا ہے اور اسی پہ وہ ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں, بیٹے کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا سا تھا, پتہ نہیں اس کو کس کی نظر لگ کوئی گئی, نور کسی ہوتے نے ہیں نا بیٹے تو, کسی نے جادو کر دیا ان کے اوپر. یا بٹ وہ ڈفرینس آپ کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پوزیسڈ ہے, اس کے غصے میں اس کی ٹون ول بی ویری ڈفرینٹ, اس کی پچ ول بی ویری ڈفرینٹ. اوکے. کوئی انسان اگر جس کو ہم کہتے ہیں نا کسی پہ حاضری ہونا, وہ والی جو بھی کیفیت ہوگی کسی انسان کی, تو اس کی اپنی آواز سب سے پہلے جائے گی اینڈ another voice is going to take over. اینڈ اگین دا پچ کہ جس پہ وہ چیخ رہے ہیں. ایک عورت ایک سرٹن آواز میں ہی چیخ سکتی ہے, ایک سرٹن پچ پہ ہی چیخ سکتی ہے, بٹ اگر وہ ایسی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اٹس ناٹ نارمل, تو دین تو وی آر ویری شیور کہ. مجھے بتائیں, کئی لوگوں کے بارے میں جب پوزیسڈ ہونے کی بات لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں گھر میں بہت بے چین ہوتے ہیں, گھر والے نارمل ہیں, سب لوگ رات کو بیچ رات میں اٹھ کے چھت پہ چلے جائیں گے, صحن میں نکل جائیں گے, اور دے نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ. واٹس ہیپننگ ود دیم؟ کوئی چیز ان کو بلا رہی ہوتی ہے, کھینچ رہی ہوتی ہے, آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں؟ گھٹن کی کیفیت کہ آپ سے کسی جگہ میں اتنی آپ کو بے چینی ہے, ایک ریسٹلیسنس ہے کہ آپ سے رہا نہیں جا رہا اس جگہ میں, اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو لیو دیٹ اسپیس. تو وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ان اینٹیز کا, جیسے میں نے کہا کہ ان کا وزن بہت ہوتا ہے, ان کی اپنی انرجی از ویری اسٹرانگ. تو زیادہ تر لوگ جن کے گھروں میں اس طرح پرابلم ہوتا ہے, وہ آپ کو کمپلین کریں گے کہ ہمیں شولڈرز میں بہت پین رہتا ہے, ہماری گردن بہت بھاری رہتی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی اگر بہت اسٹرانگ ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کسی نے لوہا رکھ دیا ہو یہاں پہ, اٹس دیٹ بیڈ. تو اس کیفیت سے بھاگنا, اس کیفیت سے نکلنا, آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی وائی کہ وہ جگہ لوگوں کو پھر کہتے ہیں نا راس نہیں آ رہی. اٹس بیکاز آف دیٹ کیفیت جو ان کو محسوس ہو رہی ہے. واٹ اباؤٹ سلیپ پیرالسس؟ یہ کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ اینڈ یو نو ون کنفیشن, آئی ہیو آلسو ایکسپیرینس سلیپ پیرالسس, کہ آپ کو ایک دم سے بیچ رات میں اٹھ کر یہ احساس ہو کہ آپ کے سینے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے اور آپ ہل نہیں پا رہے ہیں, آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا, بٹ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کسی قید میں ہیں, آپ کو فریز کر دیا گیا, یو پیرالائزڈ. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ سلیپ پیرالسس میرے ساتھ بھی کافی بار ہوا تھا. آئی تھنک when I was starting my journey, تو it actually did start with this as well. کہ آپ وہی کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں اور آپ کو بہت وزن لگ رہا ہے اپنے اوپر. یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں اوبویسلی سائیکلوجیکل اس کا ضرور کوئی نہ کوئی بیچ میں عمل دخل ہے اس پوری چیز میں. اگر میں اسپریچول ریلمس میں دیکھوں تو اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کی روح, یہ کہا گیا ہے کہ سوتے میں آپ کی روح نکلتی ہے and it comes back to your body. Right. A lot of times when it is struggling to come back to your body, that is when you experience sleep paralysis. Okay. ہمارے spiritual realm میں اس کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ struggle کر رہی ہے اور وہ واپس نہیں آ پا رہی ہے, اس کا واپس آنا جو ہے وہ جسم کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن نہیں ہو پا رہی ہے. That is when you experience it. علیزے, گھروں میں اگر آپ کسی پرانی جیسے پراپرٹی, ونٹیج پراپرٹی کو دیکھیں, پرانے درخت ہوتے ہیں, پراپرٹیز پرانی ہوتی ہیں, جیسے کہتے ہیں 100 سال پرانی حویلی ہے, 50 سال پرانا مکان ہے, اور اگر وہ خالی رہا ہے تو ایک یہ صرف ہماری امیجنیشن ہے کہ ہم اس سے خوف آنے لگتا ہے, اس کے سنسان ہونے سے وحشت ہونے لگتی ہے, یا واقعی وہاں پہ چیزوں کا بسیرا ہو سکتا ہے؟ خالی جگہوں پہ تو ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی جگہ کو 10 دن بھی آپ اندھیرا رہنے دیں اس جگہ میں, اور آپ
اس جگہ میں انسانوں کا نہ ہو بسر، تو پھر تو 100%، بیکاز اب وہ یہ نا، یہ اینٹیز تو ہر جگہ ہیں، ان کو اپنا بھی ٹھکانا چاہیے. Not all of them are there to bother human beings, and not all of them are there to interact with human beings. اب کہاں جائیں پھر یہ؟ سو اندھیرا از ون پلیس جو ان کو بہت پسند ہے، خاموشی از ون پلیس جو ان کو بہت پسند ہے. سو وچ از وائی اٹس ویری مچ پاسبل کہ کوئی بھی ابینڈنڈ اسپیسیز ہیں، خالی اسپیسیز ہیں جہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. بالکل. آپ کی کوئی مجبوری ہے کہ آپ کو کسی ایسے ہی گھر میں رہائش لینی ہے، یا وہ آپ کی وراثت کا گھر ہے، یا آپ کو مل گیا ہے، تو اس گھر میں جانے سے پہلے، وہاں رہائش اختیار کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے، پہلے تو کوئی اور گھر ڈھونڈنا چاہیے. کوئی اور گھر ڈھونڈے. ہاں، لیکن اگر آپ کی پراپرٹی ہے بھائی، آپ نے انہیرٹ کر لی ہے، اب اچھی خاصی اس کی ویلیو ہے، اور کئی ایسی جگہیں آپ دیکھیں بکتی بھی نہیں ہیں، یعنی فور سم اور ریزن اس کا سودا کبھی ہو ہی نہیں پاتا. تو اگر کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آئے یہ پرابلم لے کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ان آل آنیسٹی ایسی جگہوں کو خالی کروانا ان اینٹیز کے ساتھ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں جو بہت بزرگ ہوں، کوئی جنہوں نے پہنچے ہوئے لوگ ہوں، کہ جن کو قرآن شریف کے بارے میں بہت زیادہ نالج ہو، پتہ ہو، اور بہت تجربہ ہو، آئی تھنک وہ کیپیبل ہوں گے کہ وہ وہاں سے خالی کرا دیں، ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی ہیو ہیڈ کلائنٹس کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز فیل ہوتی رہتی ہیں، بٹ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. بٹ اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں ہر وقت، آپ نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر میں آپ میک شور کریں کہ عبادت گزاری رہ رہی ہے گھر میں. میوزک وغیرہ جیسے کچھ اگر اچھے ہوتے ہیں ان میں، تو ان کو میوزک نہیں پسند ہوتا، ان کو گندی جگہیں نہیں پسند ہوتی. سو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ آل آف دیز تھنگس. واٹ اباؤٹ درخت، پرانے درختوں کو جو بہت ضعیف ہو گئے ہیں، جس کو دیکھ کے کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں وحشت ہوتی ہے، ان پہ بھی بسیرا ہوتا ہے، ان کو لوگ بہت مائنڈ کرتے، کہتے کٹوانا کبھی نہیں چاہیے. کٹوانے کا مطلب یہ آپ نے ان کی جگہ ختم کی، اب وہ کہاں جائیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے. اینڈ دے ول ٹیک ریونج. دے ول ٹیک ریونج بیکاز ان کا گھر ہے. ہاں، آپ نے کسی کا گھر بغیر اس سے پوچھے خالی کروا دیا یا بالکل ختم ہی کر دیا جگہ سے، تو دین obviously it's something which is going to upset them. Did you ever experience a client or a case جو اس طرح کا کوئی harrowing اپنا ایکسپیرینس یا انسیڈنس آپ کے پاس لے کے آئے ہوں؟ میرے ساتھ ایک چیز بس جو میں نے ایکسپیرینس کی تھی، اینڈ دس از مچ ارلی آن، جب میری اپنی یہ جرنی میں ایکسپیرینس کر رہی تھی. میں نے حجامہ کرایا اینڈ مجھے کسی نے کہا کہ آپ جائیں، وی نو somebody who's very pious. تو انہوں نے الٹا میری ہیلپ کرنے کی بجائے مجھے کہا کہ میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا، یو ہیلپ دیم. میں تب اتنا جانتی بھی نہیں تھی اباؤٹ مائی اون ابیلٹیز. تو ایک بار دس گائے ہی entered the room and میں آئی تھنک چند گھنٹوں کے لیے بس ان کے پاس بیٹھی. اس کے بعد میں نے کہا امی اللہ کے واسطے، مطلب دس از ناٹ می، آئی کانٹ گو ٹو سچ پلیسز. تو انہوں نے کہا کہ اٹس بین اے منتھ اینڈ یہ جو ہمارا بیٹا ہے یہ بول نہیں پا رہا. صحیح. یہ بالکل ہی ہیز کمپلیٹلی اسٹاپڈ ٹاکنگ. اینڈ جب میں نے when I looked at him تو وہ بس میں نے دیکھا کہ he is standing with this another entity standing behind him. وہ کیسی لگ رہی تھی؟ if you could describe the entity. I think وہ والا ٹائم میرا ایسا تھا کہ I could see their very natural, their scary faces. So وہ بہت ایسی شکلیں ہوتی ہیں جو انسانی آنکھ برداشت نہ کر سکے شاید. اچھا. So وہ میں نے دیکھی تھی and I was just looking at him and I could see that the entity was also looking at me. And وہ دیکھ کے مجھے بس پھر وہ فیل ہونا شروع ہوا کہ what happened to him. I asked them کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا فلانے دن، this is what he، ان کو بیسکلی کسی نے کچھ کھلایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، کسی نے، ہم اس دن دعوت پہ گئے، کسی نے یہی چیز جو آپ کہہ رہی ہیں کھلائی تھی، یہ ہوا. بٹ دین اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ حل کیا ہو سکتا ہے. تو آئی جسٹ ٹولڈ دیم یو کوڈ جسٹ ڈائگنوز، لیکن آپ ہیلپ نہیں کر سکتے. میں نہیں کر سکتی. علی سے آخری سوال مجھے بتاؤ کہ بیکاز ویو بن واچنگ اینڈ گیٹنگ سچ ہیروئنگ نیوز اباؤٹ ان نیچرل ڈیتھس، کسی بھی جگہ پہ اگر کسی کی طبعی موت نہیں ہوتی، ان نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے یا ابینڈنڈ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، جو کہ بہت اب ہونے لگا ہے، 2-3 کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. واٹ از دی انرجی آف دیٹ پلیس؟ کیونکہ ایک تصور یا بہت ساری ہارر اسٹوریز میں ہم سنتے ہیں کہ شاید
روح وہیں رہ جاتی ہے. اٹ از ٹرائنگ ٹو ریکنسائل. جیسے آپ نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا یہ انٹائملی ڈیتھس ہوتی ہیں. اگر ڈیڈ باڈی کو اس کی کوئی لاسٹ رائٹس نہ کیے جائیں اور وہ ابینڈنڈ پڑی ہے تب کیا ہوتا ہے اس جگہ کی انرجی اور ریلمس میں؟ اگر لاسٹ رائٹس نہ پرفارم کیے جائیں کسی ڈیڈ باڈی کے، اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ دین دا سول اسٹیز اس جگہ پہ. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں تو جیسے ہے نا کہ ہمیں ظاہر دفنانا ہے، اینڈ دفن ہونے کے بعد ہی ایک کہتے ہیں کہ روح کو سکون ملتا ہے کیونکہ وہ اپنی اصل جگہ پہ چلی گئی ہے. سو جب تک دفنایا نہیں جاتا روح بھٹکتی ہے. اٹ از ویری مچ دیر اینڈ وچ از وائی آپ کبھی بھی اس طرح کے کسی اسپیس میں جائیں گے تو یو آر گوئنگ ٹو فیل دس ویری ویئرڈ ایک سینس آف اسمیل اور ایک سینس آف آئی وڈ سے کہ آپ کو وہ جگہ کی انرجی بہت بھاری لگے گی. آپ کو فیل ہوگا کہ اس جگہ پہ رہنا یا زیادہ دیر بیٹھنا کھڑا ہونا آپ کے لیے مشکل ہے. صحیح. So اور جب وہ ڈیڈ باڈی وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں تو ڈو تھنگس آٹومیٹکلی بیکم نارمل؟ ایٹ ٹائمز ناٹ آٹومیٹکلی. ایٹ ٹائمز آپ کو ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ اگین سورہ بقرہ آپ چلائیں، اس جگہ کی صفائی ہو، اس جگہ پہ اگر بتی وغیرہ جلا لیں، اس طرح کی چیزیں. اور اس کو ویران نہ رکھیں. اس کو ویران نہ رکھیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. قرآن خوانی اگر وہاں پہ آپ ایک کروا دیں تاکہ اگر کوئی ایسی کوئی بھی چیز کا ایلیمنٹ ایک رہ گیا ہے کچھ بھی تو وہ وہاں سے ختم ہو. علیزہ، یور ایڈوائز ٹو مائی ویورز ان دی اینڈ فار سیلف پروٹیکشن. جیسے آپ نے خود کہا کہ کچھ چیزیں تو بہت کامن سینسیکل ہیں لیکن کچھ احتیاط جو ان کو ضرور کرنی چاہیے، کچھ چیزیں جو اپنے زندگی کا حصہ بنانی چاہیے. نماز نہیں چھوڑیں. نماز کی پابندی از ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک نماز جتنا پروٹیکٹ کرتی ہے ہمیں ہر چیز سے، دیر از نتھنگ ایلس لٹرلی. شاید ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی پریشانی ہے تو سب سے پہلے ہم بھاگتے ہیں سرٹن ایک طرح کے لوگوں کے پاس کہ جی یہ بہت بزرگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں تو ہماری مدد کر دیں گے. مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہمیں اللہ کے پاس بھاگنا چاہیے. ہمیں جو مدد اللہ سے ملتی ہے وہ انسانوں سے نہیں ملتی. آلسو ہر چیز از ناٹ بلیک میجک. ہر انسان کی پریشانی از ناٹ بلیک میجک. تو پلیز اپنا یہ جو ایک ہر انسان کا لٹرلی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر میری زندگی میں کچھ برا ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے تو میرے پہ یقیناً کسی نے کچھ کروایا ہے، میرے پہ جادو ہے، میرے پہ وظیفے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اپنی ڈیسٹنی کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اگر آپ کے لیے لکھی ہے اور وہ چیز اس طرح ہونی ہے تو وہ ہو کے رہے گی. دو چیزیں، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے بیکاز واٹ از جیلسی اینڈ انوی. آپ کو کسی دوسرے کی کوئی بلیسنگ کو دیکھ کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ میرے پاس چیز کیوں نہیں ہے. سیکنڈلی، ہیو اے ویری ویری اسٹرانگ فیتھ آن ڈیوائن ٹائمنگ. کبھی کبھار جو چیز آپ کو بڑی دیر تک، بڑی مدت تک، بہت ساری دعاؤں کے باوجود نہیں ملی، کئی دفعہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں اور یہ کافی کفر والی سوچ ہے کہ یہ چیز میری قسمت میں لکھی ہی نہیں ہے. اٹ کوڈ بی ڈیوائن ٹائمنگ، اٹ کوڈ بی آن دا وے، رائٹ؟ اینڈ یو کین ایکسپیڈائٹ اٹ بائی فیلنگ گڈ، بائی ڈوئنگ گڈ ڈیڈس اینڈ بائی بینگ ایلیویٹنگ یور سیلف اسپرچولی. Thank you so much, Alize. It was an absolute pleasure because بہت ساری myths کو آپ نے یہاں پہ کلیریفائی کیا. A lot of people and I like that about you کہ صرف اور صرف یہی نہیں کہ آسان ہے کسی کے اندر فیئر کو اجاگر کرنا, but to give them that solace that things are getting better. Not everything is about, some higher energetic being trying to harm you. So بہت شکریہ آپ کے ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. And I hope that you found this conversation to be productive and helpful. کوئی آہا مومنٹس ہوں, کسی چیز کی وجہ سے آپ کی کوئی مسکنسیپشن دور ہوئی ہو تو ہمیں فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. I'll be waiting for your comments. Until next time, take good care of yourself. خدا حافظ.